بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج ہم مسجد الاقصی کی قدیم تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ مسجد الاقصی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں موجود ہے، جسے واقعہ معراج کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ مسجد خاص اہمیت رکھتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی بیت المقدس لے جایا گیا۔ یہ سفر معراج اسلامی تاریخ میں ایک معجزہ مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 638 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا اور اس کے بعد مسجد الاقصی کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک سادہ سا مسلح تعمیر کیا جو بعد میں ایک عظیم الشان مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان 691 عیسوی میں مسجد الاقصی کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کے ساتھ قبۃ الصخرہ ڈوم آف دی راک بھی تعمیر کی۔ یہ تعمیر اسلامی فن تعمیر کی اعلیٰ مثالیں ہے۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسجد الاقصی کو ایک چرچ میں تبدیل کر دیا، لیکن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا اور مسجد الاقصی کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ کھول دیا۔ عثمانی سلطنت کے دور میں مسجد الاقصی کی دوبارہ مرمت اور دیکھ بھال کی گئی۔ اس دور میں مسجد کی خوبصورتی اور عظمت میں اضافہ ہوا۔ آج کل مسجد الاقصی فلسطین کی نگرانی میں ہے اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کی وجہ سے یہ جگہ سیاسی اور مذہبی دونوں لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مسجد الاقصی آج بھی مسلمانوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے اور یہاں روزانہ ہزاروں زائرین عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جگہ عالمی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسجد الاقصی کی یہ مختصر تعریف اس کی عظمت اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ اس مقدس مقام کی حفاظت اور احترام مسلمان